بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اے زی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 20، اچھا شہری، صفحہ نمبر 128 تا 131۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سن کر گفتگو کا تجزیہ کر سکیں، مکالماتی طریقے کے مطابق گفتگو کر سکیں، 1 منٹ میں 80 سے زائد الفاظ روانی سے پڑھ سکیں، تذکیر و تانیث کے مطابق الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں، دیے گئے موضوع پر مختصر مضمون، ربط اور تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں، اسم ضمیر کی مختلف حالتوں کا درست استعمال کر سکیں۔ سوچ کر بتائیں آپ کے خیال میں اچھے شاعری میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہر طالب علم اپنے دوستوں کے سامنے اچھے شاعری کی ایک خوبی بتائے۔ یاد رکھیں، اچھا شاعری اپنے حقوق سے کہیں زیادہ اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تلفظ سیکھیے۔ مضمون نویسی، موضوع، جامعہ، مشاہدہ، حیرت، بے چین، سلجھو اور برتاؤ۔ پیارے بچوں، کہانی کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ ایمان اپنے ابو کی بہت چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب گھر والے اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آئی تو ذرا پریشان سی تھی۔ اس کے ابو ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ اس کی امی نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ ابھی وہ کچھ بتانے ہی والی تھی کہ دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ یہ اس کے ابو کی گاڑی کا ہارن تھا۔ ایمان کے ابو جب بھی دفتر سے واپس آتے تھے تو اکثر اپنی بیٹی کو گھمانے کے لیے قریبی مارکیٹ کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ اس دوران ایمان کو اپنے ابو سے دن بھر کی باتیں کرنے اور اپنی پسند کی چیزیں کھانے کا موقع بھی مل جاتا تھا، لیکن آج جب وہ اپنے ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو کافی فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ اس کے ابو جان نے اسے یوں بیٹھے دیکھا تو بولے، ایمان بیٹا، آج تو تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ایمان بولی، ابو جان، پرنسپل صاحبہ نے 4تھی اور 5ویں جماعت کے طلبہ میں مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ ابو جان بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مضمون کا موضوع کیا ہے؟ ایمان نے بتایا، اچھا شہری۔ ابو جان مسکرائے اور بولے، موضوع تو بہت دلچسپ ہے اور اس پر ایک جامع مضمون لکھنا بھی آسان ہے۔ ایمان نے کہا، ابو جان، آپ کو ہی آسان لگ رہا ہے، میں تو اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا بتاؤ، اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے؟ ایمان نے بتایا، مضمون جمع کروانے کے لیے پرنسپل صاحبہ نے ہمیں 3 دن کا وقت دیا ہے۔ ابو جان کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، ایمان بیٹا، کل اسکول جاتے ہوئے، اسکول میں اور وہاں سے واپس آتے ہوئے تم اطراف کی چیزوں اور لوگوں کا مشاہدہ کرنا۔ کوئی ایسا کام یا کوئی چیز جو ٹھیک نہیں ہے مگر ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کا کیا گیا اچھا کام، کوئی بھی اچھی بات، ایسی اہم باتیں نوٹ کرنا، پھر مجھے شام کو بتانا۔ ابو جان کی تجویز پر ایمان کو حیرت ہوئی اور کہنے لگی، ابو جان، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بولے، بیٹا، یہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا۔ اگلے دن ایمان اپنے ابو کی ہدایت کے مطابق اپنے اطراف کا گہرا مشاہدہ کرتی رہی۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار نے چوک پر لال بتی جلنے کے باوجود سڑک پار کر لی۔ ایمان کو یہ مناسب نہیں لگا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اسکول میں آدھی چھٹی کے وقت اس نے نوٹ کیا کہ کئی طلبہ چیزیں کھا کر خالی ڈبے اور کاغذ میدان میں ہی پھینک رہے ہیں۔ ایمان کو یہ بھی ٹھیک نہ لگا۔ اسے حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے اسے اس بات کا خیال کیوں نہ آیا۔ واپسی پر اسکول بس میں بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس جب بازار کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ بازار کے ہجوم میں دھکا لگنے سے ایک بوڑھی عورت کا سامان نیچے گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے ایک نوجوان فوراً آگے بڑھا، اس کی مدد کرنے لگا۔ ایمان کو اس کا یہ عمل اچھا لگا۔ اس نے بیگ سے ڈائری نکالی اور لکھنے لگی۔ شام کو ابو جان دفتر سے آئے۔ جب وہ کچھ دیر آرام کر چکے تو ایمان اپنی ڈائری لے کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ وہ انہیں آج کے واقعات بتانے کے لیے بے چین تھی۔ ایمان کے ابو نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بیٹا، کیسا رہا آج کا مشاہدہ؟ ایمان نے ایک ایک کر کے انہیں آج کے تمام واقعات سنا دیے۔ پھر بولی، ابو جان، اب تو بتائیں، آپ نے مجھے اس مشاہدے کی ہدایت کس لیے کی تھی؟ وہ بولے، بیٹا، ہم سب پاکستان کے شہری ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں اگر اس سے ہمارے ملک کو یا کسی دوسرے شہری کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اچھے شہری ہیں۔ اگر ہمارے کسی عمل سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم اچھا شہری ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جیسے ٹریفک کا قانون توڑنے والے نے ایک اچھا شہری ہونے کا حق ادا نہیں کیا، بالکل اسی طرح اسکول میں فالتو ڈبے اور کوڑے کا دان میں پھینکنے کے بجائے یہاں وہاں پھینکنا بھی اچھا شہری کا کام نہیں۔ ایمان بیٹا، اچھا شہری کبھی اپنی ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ سب کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ ایمان کہنے لگی، ابو جان، آج اسکول میں 2 طالبات میں جھگڑا ہو گیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔
ابو بولے، بیٹا اچھا شہری جھگڑے سے بچتا ہے، وہ صلح جو ہوتا ہے۔ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ایک اچھے شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم ایسے کسی کو جھگڑا کرتے دیکھو تو صلح کروانے کی بھرپور کوشش کرو۔ ایمان نے کہا، شکریہ ابو جان، آپ نے مجھے بہت اہم باتیں بتائی ہیں۔ اب مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ اچھے شہری کو کیسا ہونا چاہیے۔ شاباش بیٹا، تم بہت ذہین اور سمجھدار ہو۔ مجھے امید ہے اب تم بڑی آسانی سے ایک جامع مضمون لکھ سکتی ہو۔ ایمان اپنے ابو اور ارد گرد سے سیکھی گئی باتوں پر مبنی مضمون لکھنے لگی اور اگلے دن پرنسپل کے صاحبہ کے دفتر میں جمع کروا دیا۔ 2 دن کے بعد اصول اسمبلی میں 3 بہترین مضمون نویسوں کو بلایا گیا۔ ایمان نے پہلا انعام جیتا۔ اچھے شاعری کی کوئی سی 2 خوبیاں آپ نے بتانی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔